السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور اس مہینے کا ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کو، ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ کچھ حضرات اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کو پس پشت ڈال کر کے اس کے ساتھ بہت ساری رسم و رواج کو اور بہت ساری بدعات خرافات کو رواج دے دیا ہے۔ انہی رسومات میں سے ایک رسم کنڈے کی رسم ہے۔ یوں تو اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے اور یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے کہ کنڈے کب سے شروع ہوئے، کیا حقیقت ہے اور کیوں شروع ہوئے، لیکن مختصراً میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ذرا تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ حب علی کے پردے میں بغض صحابہ کی بنیاد پر ان کو رواج دیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اسلام کو فتنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کبھی مدعیان نبوت کھڑے ہوتے ہیں، کبھی مانعین زکوٰۃ کا فتنہ رونما ہوتا ہے، کبھی یہود و نصارہ اپنی سازشوں کا جال اسلام اور اہل اسلام پر پھینکتے ہیں۔ اس طرح سے نہ جانے کتنے فتنوں نے اسلام کی طرف اپنے ہاتھوں کو لمبا کر لیا۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ شیعیت کا تھا، جس کا ورود ہوا، جس کی بنیاد ڈلی، اور اس کا بانی، اس کی بنیاد ڈالنے والا ایک شخص یہودی تھا جس کا نام عبداللہ ابن سبا یمنی تھا۔ یہ شخص یہودی تھا، اسلام کا دشمن تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھتا تھا اور اسلام کے لیے اپنے دل کے اندر ایک کڑن رکھتا تھا۔ ہر وقت یہ اس طاق میں رہتا، اس کوشش میں رہتا کہ کس طرح سے اسلام کو اور اہل اسلام کو غزن پہنچائی جائے۔ الغرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب تک زمانہ آیا تو اس نے کچھ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ایک جماعت بنا لی، ایک گروہ تیار ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کو مزید طاقت ملی، اور جب انہیں راستہ کھلا نظر آیا اور انہوں نے اپنے پیر جمانے شروع کیے، اسلام کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کر دی، تو ان کی سازشوں کے بارے میں خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگتا ہے تو آپ اس کو مدینے سے نکال دیتے ہیں۔ اور جب عبداللہ ابن سبا مدینے سے نکال دیا جاتا ہے اور مدینے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے تو اس نے اپنے پیر جمائے جا کر کے کوفہ، بصرہ اور اسی طرح سے مصر، ان شہروں میں جا کر کے اس نے اپنے پیر جمائے اور وہاں اپنا قافلہ تیار کیا، اور وہیں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرنے لگا اور ان پر طرح طرح کے الزامات ڈالنے لگا۔ کہیں ان کو غاصب کہتا ہے، کہیں ان کو خائن کہتا ہے، خیانت کرنے والا، اور طرح طرح کے جال بچھانے لگا۔ الغرض موقع پا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر خلافت آتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ان کے خلاف بھی سازشیں رچنے لگا، اور کسی مسئلے پر اختلاف کر کے
اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے اور تقریباً 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پریشان کرتے رہے اور مصیبتیں کھڑے کرتے رہے۔ ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ جینا دشوار کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حملہ کیا، آپ کے جو گھر تھا اسے جلا دیا، حملہ کیا تلوار سے اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی اور صلح کر کے حکومت کی باغ ڈور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد فرما دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا گورنر بنایا تھا اور کسرائے عرب کا لقب ان کو عطا فرمایا تھا۔ بڑے ذہین تھے۔ تو جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان کی ذہانت اور وہ سمجھدار انسان تھے، اس لیے انہوں نے پہلے چاہا کہ جو باغی ہیں ان کو، جو حکومت کے باغی ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، پہلے ان کا قلع قمع کیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ان کو قتل کروایا۔ کچھ چھپنے پر مجبور ہو گئے، روپوش ہو گئے، اور کچھ نے تقیہ کر لیا، یعنی اپنا جو سازشی جال تھا، اپنا جو مذہب تھا، اپنی جو فکر تھی، اس کو چھپا کر کے اسلام ظاہر کیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے بچنا مناسب سمجھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اندر اندر گھٹتے رہے اور سانپ کی طرح بل بدلتے رہے، بل لیتے رہے، اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اندر اندر سازشیں رچتے رہے اور ان کی جڑیں مضبوط ہو گئیں، لیکن اپنے فکر کو، اپنے مذہب کو، اپنی عناد اور دشمنی کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ تو یہ انتظار میں تھے کہ کس طرح سے ہمارا جانی دشمن موت کے گھاٹ اتر جائے، کس طرح سے اس کو نقصان پہنچا کر کے اس کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ، اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، تو اب ان کے لیے راستے کھل گئے، ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ اندرونی خانہ بڑے مسرور تھے، بڑے خوش تھے، ان کے دل باغ باغ ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے ایک سازش کے تحت اندرون خانہ میٹھی پوریاں بنائی، جن کو ہم اور آپ کونڈے کہتے ہیں، کونڈوں کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ میٹھی پوریاں بنائی اور اندرون خانہ اندر ہی اندر چھپا کر کے انہوں نے خوب تقسیم کیا اور خوب کھائی، یعنی کہ خوشیاں منائی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انہوں نے پھر بھی خفیہ طور پر پوریاں بانٹی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت کا دبدبہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف آواز اٹھانا اس وقت بھی بڑا جرم تھا اور اس کی بڑی سزا تھی، اور کسی صحابی کی وفات پر اگر کوئی خوشی منائے یہ بھی بڑا جرم تھا اور اس کو بھی سزا دی جاتی۔ اس لیے وہ اپنی خوشی کا اظہار تو نہ کر سکے، لیکن اندرونی طور پر انہوں نے یہ میٹھی پوریاں بنا کر کے بانٹی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ کونڈے جو بنائے جاتے ہیں یہ خفیہ طور پر بنائے جاتے ہیں، چھپ چھپا کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس پر جو درود اور فاتحہ لگائی جاتی ہیں وہ اندھیرے میں لگائی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ ناآشنا، کچھ نا واقف ہمارے بھائی، مسلم بھائی ایسے ہیں جو کہ ان کو ثواب اور ان کو عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، جبکہ پتہ یہ لگا کہ یہ صحابہ کرام کی بغض کی بنیاد ہے، صحابہ کرام سے دشمنی کی بنیاد پر یہ تقسیم کی گئی تھی۔ آج ہمارے مسلمان بھائی کونڈے بناتے ہیں، کونڈے کھاتے ہیں، جبکہ یہ صحابہ کرام سے دشمنی کی مٹھائی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ایک سازش کے تحت ہے، ہمیں اس سے
پرہیز کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو اس کے جو نقصانات ہیں وہ بتلانے چاہیے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس کو بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے بغض کی بنا پر اس کو بنایا گیا ہے اور اس کو تیار کیا گیا ہے۔